السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہم سورہ مدثر پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو صورت میں کہا نا کہ کچھ صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں، اور وہ جوڑے کچھ بہت زیادہ نمایاں ہیں، جن میں سے یہ سورہ مدثر اور سورہ مزمل یہ کافی زیادہ نمایاں ہیں۔ یعنی دیکھیں، اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پھر دوسری جو آیت ہے اس کی کم سے شروع ہو رہی ہیں، کم، اور یہ یعنی کہ جوڑے کی شکل میں۔ کچھ جوڑے جو ہیں وہ مخفی ہیں، بہت کم لیکن ہیں جوڑے، کچھ زیادہ نمایاں ہیں، جیسے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں سورہ مدثر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، ٹھیک ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اٹھیے اور لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اور کسی پر اس لیے احسان نہ کیجیے کہ بدلے میں اس سے زیادہ کی طلب ہو، اور اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ہر قسم کے مصیبت پر صبر کریں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ یعنی سب سے پہلے سورۃ اقرا نازل ہوئی، ٹھیک ہے، سورۃ اقرا میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر سورۃ اقرا کے بعد آیت یعنی یہ جو آیات ہیں پھر یہ نازل ہوئی۔ یعنی اس کی تفسیر میں لوگوں کو ڈرانے اور اللہ کی بزرگی بیان کرنے اور چند دوسری باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو بدعمالی کے انجام سے ڈرائیے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، ٹھیک ہے، ناپاکی کو اپنے سے دور کریں، اور کسی پر احسان اس لیے نہ کریں کہ اس سے اس کی زیادہ کی طلب ہو، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ہر قسم کی تکلیف برداشت کیجیے۔ یہ ہمارے نبی کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نبی یعنی جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں ہمارے نبی ایسے، ہمارے، یہ اپنے باتیں نوٹ کی کہ اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے اور ناپاکی سے دور رہیے، کسی پر احسان اس لیے نہ کریں کہ اس سے زیادہ کی طلب ہے، اور صرف صبر جو ہے وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کریں۔ یعنی آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا رہے، پاک صاف رہے، اور لوگوں کی خدمت اللہ کے خاطر کرے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ یسّر۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، اور کافروں پر تو وہ قطعاً آسان نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کا حال بیان کرتے ہوئے یہ اللہ نے ایک بار پھر کہا کہ وہ دن بڑا سخت ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا، قطعاً آسان نہیں ہے۔ فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ۔ اے رسول مجھے اور جس کو میں نے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا، اور اس کو اکیلا چھوڑ دیجئے، میں اس کو خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کو بہت سنبھال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور ہر قسم کا سامان اور آسائش اس کو فراہم کیا، پھر بھی اس کی خواہش ہے کہ میں اسے اور دوں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن ہوا، میں ان قریب اس سے ایک دشوار گزار گھاٹی پر
چڑھنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اس لیے کہ اس نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا تو اس کے متعلق بڑا غلط فیصلہ کیا، یہ عنقریب ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے کیسا غلط فیصلہ کیا؟ پھر سن لو، ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے محض دکھانے کے لیے قرآن میں پھر غور کیا، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہا یہ کچھ نہیں، بس ایک جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے عنقریب دوزخ میں داخل کروں گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دوزخ کیا ہے؟ وہ ایک آگ ہے جو وہ ایک آگ ہے، وہاں کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، ایون کہ کھال باقی نہیں رہے گی، اور ہر چیز کو جلا چھوڑے گی۔ وہ آگ انسان کی کھالوں کو جلسا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے نگران ہیں۔ اور اے لوگو، ہم نے دوزخ کی نگرانی کے لیے کسی کو مقرر نہیں کیا سوائے فرشتوں کے، اور فرشتوں کی گنتی کو ہم نے کافروں کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل کتاب کو یقین آ جائے کہ قرآن پاک حق ہے، یہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے، جو ان کی کتاب قرآن پاک یعنی جو ان سے پہلے بھی کتابیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اے ایمان والو، ایمان اپنا پکا کرو، اہل کتاب قرآن کے حق میں شک نہ کریں اور نہ ایمان والے شک کریں، اور یہ کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور لوگ جو کافر ہیں یہ کہیں کہ ایسی باتوں کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت پر چلا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کافر یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے رب کے پاس بس 19 ہی فرشتے ہیں، آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس انسانوں کے لیے نصیحت کے طور پر، تاکہ وہ دوزخ کا سن کر کفر کرنا چھوڑ دیں۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ آیت بھی تھی، آیت نمبر 31 تھی، وہاں آیت نمبر جو تھی وہ 20، وہ کافی طویل ترین آیت تھی سورۃ مزمل میں، اور یہاں یہ آیت نمبر 31 یہ بھی کافی طویل آیت تھی جس میں یہ سارا ذکر پڑھا ہم نے۔ اے لوگو، کیا تم سمجھتے ہو کہ دوزخ کوئی معمولی چیز ہے؟ ہرگز نہیں، چاند کی قسم اور رات کی جب وہ پیٹ پھیرے اور صبح کی جب روشن ہو۔ دیکھ لیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو قسمیں کھا کر باتیں کی جاتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ سچ ہوتا ہے۔ یہاں پھر اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب پیٹ پھیر کر آئے، اور قسم ہے جب صبح روشن ہو جائے۔ وہ دوزخ تو بڑی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے، وہ انسان کو خوف دلانے والی ہے۔ اس انسان کے لیے جو تم میں سے جو اس سے ڈر کر آگے بڑھنا چاہے تو آگے بڑھ جائے اور حق کو قبول کرے، اور انسان کے لیے بھی جو تم میں سے پیچھے رہ جائیں تو رہ جائیں۔ یہ میں نے آیت نمبر 37 تک آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اور اس کی جو ہے تفسیر آگے پڑھتے ہیں۔ یعنی یہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھا گیا، ان کے سیاق و سباق سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کے متعلق گستاخ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تنبیہ کر دیا، یعنی یہ آیات اسے تنبیہ کرنے کے لیے میرے خیال کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتا ہے اے رسول، آپ اس شخص کو چھوڑ دیں اکیلا اور مجھے پھر دیکھیں میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بہت سا مال دیا، سامان دیا، عیش و عشرت فراہم کیا۔ جب وہ پیدا ہوا تو اکیلا تھا، اس کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے پاس رہنے والے بیٹے تھے، کوئی عشر و عشائش اس کے پاس نہیں تھی۔ اور جب میں نے سب کچھ اس کو دے دیا تو وہ میری ناشکری کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ اس کو غور و فکر سے نہیں پڑھتا، اور اپنے میں سے فیصلے کرنے لگ جاتا ہے پڑھ کر۔ ڈر لگ رہا ہے نا پڑھ کے؟ اس کا آپ بھی گہرائی کے ساتھ جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔
پھر اللہ نے یہاں دوزخ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اللہ پوچھتے ہیں کہ اے نبی کیا آپ کو پتہ ہے دوزخ کیسی ہوگی؟ اللہ نے کہا کھال نے انسان کی کھال کو ایسے جلچھا دے گی کہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئلہ بن جائے گا، یعنی ایسے جلس جائیں گے لوگ۔ یعنی اس آگ کا انسان کو جلسانا یہ کوئی چھوٹی معمولی بات ہے؟ پھر اللہ نے یہاں فرشتوں کی گنتی جو ہائی لائٹ کی ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں کی گنتی میں شک نہ کریں، یہ اللہ کو پتہ ہے ان کی، یعنی کہ ان کی تعداد کیا کتنی اور ان کے لشکر کتنے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا نا کہ یہ فرشتوں کی تعداد یہ ہے، یہ اس میں کوئی مسلط تھی، کبھی بھی کافر اس کی مسلط کو نہیں سمجھیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگا کریں اپنے گناہوں کی، ہمیں مل کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کو کچھ ہی حصہ اس کا پڑھیں ضرور، ٹھیک ہے؟ اور قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گروی ہوگا، مگر ہاں داہنی طرف والے نیک لوگ وہ جنتوں میں عیش کریں گے اور سوال کر رہے ہوں گے، یعنی ان لوگوں سے جو مجرم ہیں کہ بتاؤ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ فی جنتی یتسالون، یعنی وہ جنت میں پوچھیں گے ان المجرمین، مجرموں سے، ما سالککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نکو نطعم المساکین۔ وہ کہیں گے، یعنی انہوں نے جنت میں پوچھا انہوں نے مجرموں سے کہ تم یعنی دوزخ میں کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، مسکینوں کو کھانا نہیں تھے کھلاتے، دین کی مخالفت میں بال کی کھال نکالوانے کے ساتھ بال کی کھال نکالتے، یعنی دین کی مخالفت کرتے، سزا اور جزا کے دن کو جھٹلاتے، اور ہماری یہی حالت رہی یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ تو اے لوگو، ان کی سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان چیزوں کے ذکر سے کافروں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے، مگر انہوں نے کیا ہوا کہ نصیحت سے روگردانی کی، گویا کہ وہ ایک گدھے کی مانند ہیں، گدھے کی مانند اپنی زندگی گزارے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ قرآن پر ایمان لائیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص کی خواہش ہے کہ اسے براہ راست اللہ کی طرف سے کھلے ہوئے صحیفے ملیں۔ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں۔ یہ قرآن کا انکار کسی اور وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے، ان کی یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہوگی، انہیں اسی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان لانا ہوگا۔ اب تو جو شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے وہ اسی سے نصیحت حاصل کرے، اسی میں غور و فکر کرے، اور اللہ ہی سے ڈرے اور مغفرت طلب کرے اور مغفرت کی امید بھی رکھے۔ یعنی یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گروی ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو اس نے آگے بھیجے ہیں۔ پھر اللہ نے داہنی طرف والوں کو، ہم نے کتنی بار پڑھا داہنی طرف والے، تو داہنی طرف والے جو ہیں وہ ایک کامیاب زندگی گزاریں گے، وہ جنت میں رہیں گے، تو پھر وہ بائیں ہاتھ والے جو دوزخ میں، ان سے پوچھیں گے تم کو یہاں کون سی چیز لے آئی؟ ہم نے سورۃ واقعہ میں پڑھا نا پیچھے آیت نمبر 27 تا 40، داہنے ہاتھ والے کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے؟ پہلے اللہ نے داہنی ہاتھ والوں کا ذکر کیا، پھر جنت کا ذکر کیا، پھر بائیں ہاتھ والوں کا ذکر کیا، پھر دوزخ کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسکین کو کھانے کی ترغیب بار بار ہم نے پیچھے پڑھا، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب جو ہے یہ سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ آیت نمبر اس کی جو ہے آیت نمبر 56 تک یہ ہمارا صورت یہ ہماری مکمل ہو گئی، سورہ مدثر۔ ہمیشہ نیک عمل کریں، قیامت سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ نماز باقاعدگی سے پڑھیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور نکتہ چینی نہ کریں
تو نہ جو کہ نکتہ چینی کرتے ہیں اس پر غور کریں، قیامت پر ایمان رکھیں، وہاں کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جو اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے وہی سچ ہے، اسی پر عمل کریں، اور جیسے ہمارے نبی کو حکم دیا گیا ہے تو جیسے ہمارے نبی نے ہمیں کر کے دکھایا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ویسا ہی کریں، ٹھیک ہے؟ آئیے مل کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ ہماری زندگی صحیح ہو جائے، ہمیں صراط مستقیم پر ہم چلیں، اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔